بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الواحہ کے متعلق حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب العالمین، میں الواحہ میں لکھا پاتا ہوں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الواحہ میں لکھا ہوا دیکھا کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی۔ اے اللہ، وہ امت میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب العالمین، الواحہ سے ایک امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، اس امت کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، دل سے پڑھتے ہوں گے، حالانکہ ان سے پہلے کے سب ہی لوگ اپنے قرآن پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ ان کا قرآن اگر ہٹا لیا جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں اور نہ وہ کچھ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو حفظ کی ایسی قوت دی ہے کہ کسی امت کو نہیں دی۔ یا رب العالمین، وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب العالمین، وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کریں گے، حتیٰ کہ کان دجال سے بھی لڑیں گے۔ یا الہی، وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب العالمین، الواحہ میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود آپس کے لوگ ہی کھا لیں گے، حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتوں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ کوئی صدقہ یا نذر پیش کرتے اور وہ قبول ہوتی تو اللہ آگ کو بھیجتے اور آگ اس کو کھا جاتی، اور اگر قبول نہ ہوتی تو رد ہو جاتی، تو پھر بھی وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے، اور اللہ ان کے صدقے ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا۔ یا رب العالمین، وہ میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب العالمین، میں الواحہ میں پاتا ہوں کہ وہ اگر امت کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن عمل میں نہ لا سکے گی پھر بھی ایک ثواب کی حقدار ہو جائے گی، اور اگر عمل میں لائے گی تو 10 حصے ثواب ملے گا، بلکہ 700 حصے تک۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا کہ الواحہ میں ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو اللہ نے کہا، نہیں، یہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر الواحہ رکھ دی اور کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، کاش میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ مختصر خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہی نہیں بلکہ ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں اللہ نے نبیوں والا کام عطا فرمایا کہ ہم لوگوں کو نیکی اللہ کے احکامات کی طرف بلائیں اور لوگوں کو برائی شیطانی اعمال سے روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے ہی جنت میں اور کوئی امت داخل ہی نہیں ہو سکتی جب تک یہ امت نبوی جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ نے حفظ قرآن کی صلاحیت اور شرف صرف اور صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے، جو کہ حافظ بھی شفاعت کرا سکے گا۔ ان سب نعمتوں کو اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کہ یہ سب فضیلت ان کی امت کو یہ سب ملے، لیکن ہم آج کے امتی اس کی قدر نہیں جانتے یا جانتے بوجھتے بھول جاتے۔ ہم آج ڈاکٹر اور انجینئر یا کسی بھی قسم کی ایجوکیشن میں یا خود اور اپنی اولادوں کو ماسٹر تو کروانے کے خواہش مند ضرور ہیں، لیکن
حافظ، عالم یا مفتی بنانے کے رویدار نہیں۔ ڈاکٹر اور انجینئر یا کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹر ضرور اور ضرور کرائیں، یہ آج کی اشد ضرورت ہے، اچھے معاشی حالات کے لیے بھی۔ بس کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان سب کے ساتھ، بلکہ یوں کہنا صحیح ہوگا، دین کے ساتھ دنیا گزاریں، نہ کہ دنیا کے ساتھ دین۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ اگر ہم انسان نیکی کا ارادہ کر لیں تو اللہ پاک ہمیں اس تک کا صلہ عطا فرماتے ہیں، اور اگر عمل بھی کر لیں تو 10 گنا اجر و ثواب، بلکہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے 700 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہی اللہ کی خاص نظر رحمت ہم پر ہے۔ ہم خود بھی اللہ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے رہیں، اور امت کے تمام انسانوں کو بھی۔ اس عمل کا صلہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ضرور عطا فرمائے گا، جو کہ صدقہ جاریہ بھی ہے، کیونکہ اب کوئی نیا نبی تو پیدا ہوگا ہی نہیں، یہ امت تا قیامت قائم رہے گی۔ اس امت میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک نے خواہش ظاہر کی کہ کاش وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہوتے۔ اپنی قدر کو پہچانیے، اللہ کو پہچانیے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے۔ بس جو پڑھا اور سنا، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے میں، پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ دعاؤں کا طلبگار عمران امین۔